العجل العجل برحمتک یا ارحم الراحمین بحق محمد و آلہ الطاہرین. ممکنہ حد تک بلند صلوات پڑھیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین الذی کان موجودا قبل حدوث الاشیاء ویبقی بعد فناء الاشیاء هو الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المؤمنین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وخاتم النبیین ابی القاسم محمد والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المہدیین المظلومین المعصومین الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا. ولعنۃ اللہ علی اعدائہم ومنکر فضائلہم من یومنا ھذا الی یوم الدین. اما بعد فقد قال اللہ تعالی سبحانہ فی کتابہ المجید. بسم اللہ الرحمن الرحیم. للہ الاسماء الحسنی فادعوہ بہا وذروا الذین یلحدون فی اسمائہ سیجزون ما کانوا یعملون. صلوات اتنی بلند پڑھیں جتنی آپ پڑھ سکتے ہیں. آج کی صفحہ ادائے صفحہ انتظار اور اس پر حاضر بلا تفریق عقائد و نظریات کربلا کی ریت کے ٹیلہ کے ممبر پر تشریف فرما خطیب نظریہ توحید کے آخری استغاثہ پر لبیک کہنے والے غیرت مندوں کے دلوں میں موجود حرارت ولایت امیر المومنین کے وسیلہ سے درخواست گزار ہوں اپنے اس وارث کے حضور جو پردہ غیب میں فرزند سیدہ کی حیثیت سے موجود ہے کہ کائنات کا وہ مطلق العنان مدبر الامور اپنے رخ سے حجاب غیبت ہٹائے اور کعبہ کی چھت سے اپنے پہلے ہی خطبے میں کائنات کو سمجھائے کہ فدق کل بھی ہمارا تھا، فدق آج بھی ہمارا. بہت شکریہ. سورہ مبارکہ اعراف کی آیت نمبر 180 میں نے تلاوت کرنے کی اور آپ نے سننے کی عزت حاصل کی ہے. ثواب میں نہیں کہہ رہا، عزت کہہ رہا ہوں. ثواب میں نے اس لیے نہیں کہا کہ مومن کا پہلا قدم جب ذکر حسین کے لیے گھر سے نکلتا ہے تو فرشتے اس کا ثواب تب تک لکھتے رہتے ہیں جب تک قبر بند نہیں ہو جاتی. بس ہو گیا. ٹھیک اس لیے میں نے عزت کہا. اس سے بڑی عزت کوئی ہو نہیں سکتی کہ آپ مجلس کے محتمم ہوں، آپ مجلس کے معاون ہوں، آپ مجلس میں شامل ہوں، یا کم سے کم آپ کو حسین کا ذکر برا نہ لگتا ہو. یہ نظر سے کم تو یہی درجہ ہے نا کہ آپ کو ذکر حسین سے تکلیف نہ ہوتی. ان لوگوں کی دعائیں بھی قبول ہو جاتی ہیں جنہیں ذکر حسین سے زحمت نہیں ہوتی. مالک الملک سورہ اعراف کی اس آیت میں ارشاد فرما رہا ہے کہ للہ الاسماء الحسنی. یہ پیارے پیارے نام اللہ کے لیے. فادعوہ بہا، اسے ان ناموں سے پکارو. وذروا الذین یلحدون فی اسمائہ، اور ان لوگوں سے بچو جو اس کے ناموں کے ملحد ہیں.
لاہور ہے، غازی آباد ہے۔ ملحد کوئی مشکل لفظ نہیں ہے۔ چلے میں اور آسان کر دیتا ہوں، جو اس کے ناموں کے منکر ہیں، سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور ان قریب وہ جو کرتے ہیں اس کی جزا انہیں مل جائے گی۔ میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، پہلی بات تو یہ ہے، چلیں یہ شکوہ شکایت ممبر پہ کیا کرنا، ہاں حاضری ہو گئی تو یہی کافی ہے۔ قرآن حکیم چونکہ لوگ ترجمے سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، آپ تھوڑا بولیں گے تو بھی میرے لیے کافی ہے، زیادہ بولیں گے تو پھر آپ کی ہمت ہے۔ ترجمے سے لوگ قرآن سمجھتے ہیں، جبکہ ترجمہ کافی نہیں ہوتا، ترجمے سے قرآن سمجھا ہی نہیں جا سکتا۔ ترجمہ وہ ہوتا ہے جو مترجم چاہتا ہے، بلکہ لفظ بدل دیتا ہوں، ترجمہ وہ ہوتا ہے جو مترجم کر پاتا ہے، اور معانی وہ ہوتے ہیں جو متکلم چاہتا ہے۔ اب کیسے، یہ متکلم کون ہے قرآن کا؟ قرآن کا متکلم تو اللہ ہے۔ آپ کہیں گے رسول نے پڑھا ہے، تو یاد رکھیے کہ جب رسول پڑھتے ہیں تو پھر اللہ ہی پڑھتا ہے۔ ہاں، اگر کوئی شرک کا فتویٰ بدست لیے پھر رہا ہے تو مجھے تو اس کا خوف نہیں ہے۔ ان بندوں سے کیا ڈرنا جو شرک سے توحید سمجھتے ہوں، وہ پہلے شرک کی تعریف کرتے ہیں پھر توحید کی تعریف کرتے ہیں، بلکہ یوں سمجھ لیں کہ جنہیں توحید سمجھ نہیں آئی ہے وہی نصیریت کا الزام ولایت پڑھنے والوں پر لگاتے ہیں۔ انہیں چونکہ توحید سمجھ ہی نہیں آئی، چونکہ وہ اللہ مانتے ہی اتنا ہے، اتنا ہی اللہ مانتے ہیں کہ جب ہم علی پڑھتے ہیں تو انہیں اس میں اللہ نظر آتا ہے۔ آپ جی سلامت رہیں۔ جی بسم اللہ، بہت شکریہ۔ یہ ملک صاحب، نجم شاہ جی، کچھ عرصہ پہلے ہم جب ٹیلی ویژن پہ تلاوت کلام حکیم سنتے تھے تو جب تلاوت عدیل ختم ہوتی تھی تو تلاوت کرنے والا کہتا تھا صدق اللہ العلی العظیم۔ اب کچھ زمانے سے روش بدل گئی، نہیں کہتے علی العظیم، کہتے ہیں صدق اللہ العظیم۔ اچھا، خیال اپنے ذہن میں ہے، کہتے ہمیں علی العظیم میں سے علی نکالا اس لیے ہے کہ کہیں ابو طالب کا بیٹا ہی نہ ہو۔ بہت شکریہ، بڑی مہربانی، بہت نوازش۔ تو شرک کے فتوے لگانے والوں سے تو میں بالکل خوف زدہ بھی نہیں ہوں، ڈرتا بھی نہیں ہوں۔ انہیں کیا خبر کہ توحید کیا ہے؟ توحید سننا ہو تو پھر آئیے مجلس اعضاء میں آئیے، حسین کی مجلس میں آئیے، پھر آپ کو توحید سمجھ آئے کہ توحید کیا ہے۔ نہج البلاغہ کے پہلے خطبے میں ایک بات اور عرض کر دوں کہ نہج البلاغہ مولا علی کی کتاب نہیں ہے۔ کئی بندے یہ سمجھ رہے ہیں کہ نہج البلاغہ مولا علی کی کتاب، علی کتابیں نہیں لکھتے، اور جو کتابیں علی نے لکھی ہیں نا وہ صامت نہیں ہیں، وہ ناطق ہیں۔ جو کتابیں علی نے لکھی ہیں ان کے نام بتاؤں تو آپ حیران ہو جائیں گے۔ جو کتابیں علی نے لکھی ہیں ان میں سے کسی کتاب کا نام سلمان ہے، کسی کا نام ابو ذر ہے، کسی کا نام مقداد ہے۔ یہ کتابیں میرے مولا علی نے لکھی، کسی کتاب کا نام میسم ہے۔ تو میں جناب میسم پہ ایک فقرہ کہتے، دو مصرے کہہ دیتے ہیں، فقرہ نہیں کہتے، دو مصرے کہتے ہیں۔ جناب میسم کے متعلق دو مصرے سن لیں، آپ سارے بیدار ہو جائیں گے تو میرے لیے گفتگو کرنا مزید آسان ہو جائے گا۔ سمجھ رہے تھے یہ ظالم زبان سے بولتا ہے، جی سمجھ رہے تھے یہ ظالم زبان سے بولتا ہے۔ اگلے مصرے پہ آپ دعا کر دیں گے، سمجھ رہے تھے یہ ظالم زبان سے بولتا ہے، وہ کٹ گئی تو پریشان کہاں سے بولتا ہے۔
بہت شکریہ، بڑی مہربانی سرکار. سمجھ رہے تھے یہ ظالم زبان سے بولتا ہے، وہ کٹ گئی تو پریشان. والی کتابیں جو لکھتے ہیں وہ یہ بولنے والی کتابیں ہیں. سلمان، ابو ذر، مقداد، حذیفہ، میثم، یہ وہ کتابیں ہیں. ناج البلاغہ میرے مولا علی کی کتاب نہیں ہے. ناج البلاغہ علامہ رضی کی کتاب ہے. انہیں جو خطبے ملے مولا علی کے، انہوں نے ایک کتاب کمپائل کی، اس کا نام رکھ دیا ناج البلاغہ. تو مولا علی کی کتاب نہیں، علامہ رضی کی کتاب ہے. اس کے پہلے خطبے میں میرے مولا ارشاد فرماتے ہیں، فقرہ پہنچ گیا تو میری حاضری مکمل ہو گئی. مولا فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون. تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے بولنے والے جس کی تعریف نہیں کر سکتے. بولنے والے جس کی تعریف نہیں کر سکتے نا، علی بول کے وہ اللہ سمجھا رہے ہیں. کیا بات ہے جی آپ کے، علی بول کے وہ اللہ سمجھا رہے ہیں. تو میں شرک کے فتوی والوں سے تو نہیں ڈرتا. تو پہلے یہ اسماء حسنہ تلاش کریں. 2-3 فکرے مجھے کہنے ہیں کہ یہ اسماء حسنہ کون سے. ابو بصیر میرے مولا سے پوچھ رہے ہیں، مولا یہ اسماء حسنہ کون سے؟ توجہ ہے صاحب؟ مولا نے فرمایا سننا چاہتے ہو یا دیکھنا چاہتے ہو؟ ذرا متوجہ یار، سننا چاہتے ہو یا دیکھنا چاہتے ہو؟ تو ابو بصیر کہنے لگے مولا پہلے دکھا دیں پھر بتا دیں. سامنے بیٹھے تھے ابو بصیر، سامنے بالکل مولا کے بیٹھے تھے اور مولا کی طرف دیکھ رہے تھے. کہنے لگے مولا دکھا دیں. مولا نے فرمایا دیکھ بھی رہے ہو اور پوچھ بھی رہے ہو. وہ اللہ کے پیارے پیارے نام، وہ اللہ کے پیارے پیارے نام ہم ہی ہیں. ہم ہی سے پکارو اس کو. اس کا مطلب ہے کہ علی اللہ کا نام، مصطفیٰ اللہ کا نام، حسن اللہ کا نام، حسین اللہ کا نام. تو یہ اللہ کے نام ہے نا. جب اسم موجود ہو تو پھر اسم سے پکارا جاتا ہے. فکرہ میں ایسا کہوں گا، اگر آپ نے پہلے سنا ہوا ہے تو اپنی داد سنبھال کے رکھیے گا، اگر نہیں سنا ہوا تو پھر میرا حق بنتا ہے میرے تک پہنچائیے گا. اسم پتہ ہو تو پھر اسم سے پکارتے. تو یہ اللہ کے اسم ہے. ایک بار یہ اللہ کے اسما ایک چادر کے نیچے بیٹھ گئے. پھر کسی نے پوچھ لیا اللہ یہ چادر کے نیچے کون ہے؟ تو اللہ نے کوئی اور نام نہیں لیا. اللہ نے فرمایا ہوم فاطمہ. نہیں، آپ نے غور نہیں فرمایا، کوئی اور نام لیے ہی نہیں. اللہ نے فرمایا ہوم فاطمہ و ابوہا و بالوہا و بنوہا. یہ فاطمہ ہے، یہ ان کے بابا ہیں، یہ ان کے شوہر ہیں، یہ ان کے بیٹے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ فاطمہ اللہ کا وہ اسم ہے جو سارے اسم چھپا لیتی ہے. نہیں، آپ سلامت رہیں. شہزادی کی بارگاہ میں سارے اسم خفی ہیں. بہت شکریہ، بڑی مہربانی. سیدہ کی بارگاہ میں سارے اسم خفی ہیں. اور اللہ نے تعارف کسے کروایا؟ جناب جبرائیل کو. پوچھنے والے بھی جناب جبرائیل ہیں. پوچھ رہے ہیں من تحت الکساء، یہ چادر کے نیچے کون ہے؟ کیوں پوچھ رہے تھے جبرائیل؟ نہیں معلوم تھا. کسی کی چکی چلاتے ہیں، کسی کے کپڑے لاتے ہیں. متوجہ رہیے گا. کسی کے کپڑے لے کے آتے ہیں، کسی کے شاگرد ہیں، کسی پر وحی لے کے آتے ہیں. پھر بھی پوچھ رہے ہیں چادر کے نیچے کون ہے. جبرائیل اپنا منصب بچا رہے ہیں. جبرائیل اپنی حیثیت بچا رہے ہیں. اگر جبرائیل کہہ دیتے نا مجھے پتہ ہے، تو اللہ جبرائیل سے کہتا ہٹ جاؤ منصب سے، تمہیں نہیں پتا میں نے اعلان کر دیا ہے انہیں میرے سوا اور کوئی جانتا نہیں ہے. بہت شکریہ، بڑی مہربانی. انہیں میرے سوا اور کوئی جانتا ہی نہیں. جناب جبرائیل نے سوال کیا، اللہ نے جواب دیا. پوچھا اللہ سے، توجہ فرمائیے، اللہ سے بلا واسطہ پوچھا ہے جبرائیل نے من تحت الکساء. وہاں سے اللہ سے پوچھ کے آیا. توجہ فرمائیے. غازی آباد میں بیٹھا ہوا یہ میرا محترم مجمع، جامع مجمع، مختصر مجمع، اگر اس فکرے کو ضائع کر دے گا اور آواز بچا لے گا تو یہاں سے بچی ہوئی آواز گھر میں لڑنے کے علاوہ تو کسی اور کام نہیں آئے گی. لیکن فکرہ غور سے سن لیجئے گا. وہاں سے اللہ سے پوچھ کے آیا، یہاں فضا نے روک لیا. آپ نے غور ہی نہیں فرمایا، میں کچھ کہہ گیا ہوں آپ سے. وہاں اللہ سے پوچھ کے آیا
یہاں بی بی فضہ نے روک لی ہے. بی بی فضہ جناب جبرائیل سے باتیں کرتی. توجہ فرمائیے گا. اور برابری کا دعویٰ کرنے والوں، بی بی فضہ جناب جبرائیل سے باتیں کرتی. پھر سن لیں توجہ، اس کا مطلب ہے کہ جبرائیل کو شہزادی کونین تک پہنچنے کے لیے فضہ کا وسیلہ چاہیے. ہوئے ہوئے ہوئے، آپ غور نہیں فرما رہے. جناب جبرائیل کو شہزادی تک پہنچنے کے لیے بی بی فضہ کا وسیلہ چاہیے، اور یہی وہ ذریعہ ہیں جن سے جبرائیل اپنی بات پہنچا رہے ہیں. اب فضہ کا لقب تو محدثہ نہیں ہے، غور فرمائے ہیں آپ. بی بی فضہ کا لقب تو محدثہ نہیں. ان سے پہلے بھی ایک بی بی ہے، اس کا نام بھی محدثہ نہیں، حالانکہ وہ چنی ہوئی ہے. وہ کون بی بی ہیں؟ وہ جناب مریم ہے. توجہ، بی بی مریم ہے جو جنت کے کھانے منگوا کے کھاتی تھی. جنت سے کھانے آتے تھے اور بی بی مریم بیت المقدس میں بیٹھ کے وہ کھانے کھاتی تھی. وہاں سے یہاں کھانے آتے تھے. بھئی توجہ، جو وہاں سے کھانا منگوائے اور یہاں کھائے انہیں فضہ کہتے، انہیں مریم کہتے. اور جو یہاں پکائے آپ جی ہیں سلامت رہیں، جو یہاں پکائے اور کھانا وہاں جائے. یہ روٹیاں بی بی نے نہیں پکائیں، یہ بی بی فضہ نے پکائی ہیں. بھئی توجہ، میں ایک فکرہ کہنے جا رہا ہوں، اس ترتیب سے آپ نے نہیں سنا ہوگا. جس کے ہاتھوں سے مس ہونے والی مٹی آدم بن جاتی ہے، اس کے گھر میں رہنے والی کا شرف یہ ہے کہ اس کے ہاتھوں سے مس ہونے والی روٹیاں آیتیں کھینچ لاتی ہیں. میری بات پہنچ رہی ہے؟ پھر آیتیں اترتی ہیں، اور ایک آیت بھی نہیں اترتی، پوری سورت اترتی. اس گھر کی فضیلت میں، اس شہزادی کی فضیلت میں سورتوں پہ سورتیں اتری. بھائی توجہ، یہ فکرہ نہیں آپ نے سمجھا. سورتوں پہ سورتیں اتری، اور سورتوں پہ بھی سورتیں وہ اتری ہیں جو پورے قرآن کی سورت ہیں. ہائے ہائے ہائے، جس سے قرآن کی پوری سورت نظر آتی ہے، پورے قرآن کی سورت نظر آتی ہے، وہ سورتیں اتری. تو بی بی فضہ درمیان میں تھی. اور برابری کا دعویٰ کرنے والوں سے کہوں گا کہ اگر تمہیں یہ دعویٰ ہے کہ ہم ان کے برابر ہیں، تو کبھی بتاؤ کہ تمہاری اماں بھی کبھی فرشتے سے ملی ہے؟ توجہ، جس کی اماں فرشتے سے ملی ہے نا، پھر وہ ملی نہیں ہے. ہاں، تو جن کی اماں فرشتے سے نہیں مل سکتی وہ اس کی برابری کا دعویٰ کر رہے ہیں جس کی کنیزی کرنے والی فرشتوں کو روک لیتی. بہت شکریہ، بڑی مہربانی، بہت نوازش. اور ایک فکرہ اور کہوں گا، دیکھیں جب مختومہ عالمین کے آپ فضائل پڑھیں گے نا، تو پھر بی بی فضہ کے فضائل تو پڑھنا پڑیں گے آپ کو، کیونکہ فضہ بھی شہزادی کی ایک فضیلت کا نام ہے. میں آپ نے غور نہیں فرمایا. یہ جو کہانیاں ہیں نا، یہ جو مورخین نے بنائی اور چھوٹے چھوٹے کتابچوں میں لکھ لیں، پھر لوگوں نے یاد کر لیں، پھر انہیں ممبر پہ پڑھ دیا کہ حبش سے آئی تھیں، ہندوستان سے گئی تھیں، ان کے 4 بیٹے تھے. سن رہے ہیں آپ؟ پتہ نہیں یہ کہانیاں کہاں سے لے آتے ہو. صلوات پڑھ لیں بلند آواز سے. اگر یہ بلند ہے تو ایک شفقت بری صلوات پڑھ دیں. جناب کیا خیریت سے؟ صلی علی محمد و آل محمد واجل ولی کل فرج. میں کیا عرض کر رہا تھا؟ جناب بی بی فضہ سلام اللہ علیہ جو یہ کہانیاں بنا رہی کہ 4 بیٹے تھے، نام بھی رکھ لی ہیں، بیٹوں کے نام بھی رکھ لی ہیں. ایک بات آپ کی خدمت میں عرض کروں، جس بی بی نے بیٹے جنے ہوں وہ بطول کے برتنوں کو ہاتھ نہیں لگا سکتی.
آپ نے غور نہیں فرمایا، توجہ نہیں فرمائی آپ؟ کون جانے فضا کیا ہے؟ کسے خبر ہے کہ بی بی فضا کون ہے؟ کسی کو معلوم ہے کہ بی بی فضا کون ہے؟ یہ بھائی توجہ، بھائی توجہ. اچھا شہزادی کا ایک لقب ہے حجاب اللہ الاکبر، اللہ کا سب سے بڑا پردہ. بھائی توجہ، اللہ کا سب سے بڑا پردہ. صلوات پڑھیں بلند. کوئی بات نہیں، ہوتا ہے ایسا ہو جاتا ہے. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے، کوئی ضروری کام ہوتے ہیں، ضروری مسائل ہوتے ہیں، ان کے لیے پیغامات بھی آتے ہیں، کالز بھی آتی ہیں، سن لی جاتی ہیں. یہاں تو بندے مجلس میں سن رہے ہیں. میں نے دیکھا ہے کہ مکہ میں لوگ نماز پڑھتے ہوئے جیب سے نکال کے کہہ دیتے انا اصلی، تو پھر نماز پڑھنے شروع ہو جاتے. تو آپ بھی سن لیں، کوئی بات نہیں. صلوات ایک بار بلند آواز سے پڑھیں. اور میری طرف سے کوئی پابندی بھی نہیں ہے، جس نے سننی ہے کال میں ذرا انتظار کر لوں گا. تھوڑا شفقت صاحب کو تھوڑی سی تاخیر ہو جائے گی، آپ کال سن لیں. توجہ فرمائیے گا. پھر میں بی بی فضا بھی بات کروں گا. بی بی فضا بھی شہزادی کی ایک فضیلت کا نام ہے. حجاب اللہ الاکبر بی بی کا لقب ہے. اور بی بی اچھا، پھر شہزادی کے جسم و جسمانیات پہ بات کرنا توہین ہے. شہزادی کے وجود پہ بات کر. آپ نے غور نہیں فرمایا، جسم پہ نہیں، وجود پہ. شہزادی کا وجود اللہ کا پردہ، اور جس نے اللہ کے پردے کے پیچھے دیکھا اسے فضا کہتے ہیں. آپ غور ہی نہیں فرما رہے، میں کچھ کہہ گیا ہوں آپ سے. چلیں ایک بات اور آپ سے عرض کرتا ہوں، اور پھر اسی پہ دو فکرے مصائب کے، اور پھر آپ سے رخصت لیتے ہیں، آپ کو سلام کرتے ہیں. جو مباہلہ کی تیاری ہوئی ہے نا، توجہ، وہ جو شہزادی چل کے گئی ہیں، شفقت یہ فکرہ میں تمہارے لیے کہہ رہا ہوں. شہزادی جو مباہلہ کے لیے گھر سے گئی ہیں، وہ شہزادی کے پیروں میں نالین فضا نے ہاتھ سے پہنائے. ہائے ہائے ہائے. اس کا مطلب ہے مباہلہ کی فتح میں فضا کے ہاتھوں کا بھی حصہ ہے. آپ نے غور نہیں فرمایا؟ ہاں، مباہلہ کی فتح میں بی بی فضا کے ہاتھوں کا بھی حصہ ہے. اور مباہلہ میں گئے ہیں تو کس ترتیب سے گئے؟ کیا کہنے، ترتیب کیا تھی؟ رسول آگے تھے لیکن رسول کے پیچھے. مصرع پڑھوں آپ سنیں تو. رسول آگے تھے، سنا آپ اچھا رہے. رسول آگے تھے لیکن رسول کے پیچھے. بطول ایسے کہ مولا بطول کے پیچھے. کیا بات ہے بھئی آپ کی. اگلے دو مصروں پہ جو بندہ ابھی تک نہیں بول سکا وہ بول پڑے گا. رسول آگے تھے لیکن رسول کے پیچھے. بطول ایسے کہ مولا بطول کے پیچھے. حسین گود میں انگلی حسن کے ہاتھ میں تھی. خدا خدائی سبھی پنجتن کے ہاتھ میں تھی. خدا خدائی سبھی پنجتن کے. اچھا، جب رسول گئے ہیں اور جب میرے مولا، ایک فکرہ اور سن لیں. جب رسول گئے اور مولا حسین کو اٹھا کے لے گئے تو جس سن میں اٹھا کے لے گئے قبلہ، اس سن میں حسین زمین پہ پیدل چلتے تھے. جب چل کے جا سکتے تھے تو پھر رسول نے کیوں اٹھایا؟ رسول نے اس لیے اٹھایا کہ آج اسے اٹھا لوں جس نے حشر تک مجھے اٹھانا ہے. میں آپ نے غور نہیں فرمایا؟ جس نے قیامت تک مجھے اٹھانا ہے آج اسے اٹھا لوں. اور حسن نے انگلی پکڑی ہوئی تھی، رسول پاک کی انگلی مولا حسن نے پکڑی ہوئی تھی. تو یہ انگلی کیوں پکڑوائی حسن کو؟ حسن کا اختیار منوایا. حسن کا اختیار منوایا، دنیا کو سمجھایا کہ دیکھ لو یہ وہ حسن ہے جس کی گرفت میں وہ انگلی ہے جو چاند دو ٹکڑے کر دیتی ہے. اب یہ ایک فکرے کے لیے میں محنت کر رہا ہوں، فساد ایک فکرے کے لیے. توجہ فرمائیے گا. اچھا، پھر شہزادی پیچھے ہیں اور ان کے پیچھے پھر علی. آخری فکرہ ہے، بالکل آخری فضیلت کا فکرہ ہے. لیکن میں یہ آگے پیچھے کی بات نہیں کرتا. کاروان مباہلہ میں علی اور محمد کے درمیان وہی تھی جو معراج میں تھی.
یار بات سمجھ میں آئے تو ہاتھ اٹھاؤ. میدان مباہلہ میں علی اور رسول کے درمیان وہی تھی. آؤ جی بسم اللہ. رائے صاحب بھی آگئے صلوات پڑھنے بلند آواز سے. ہاں جی مولا کے منظور نظر مدح خان ہیں, شاعر ہیں, اور شاعر میں اس لیے تخصیص سے ذکر کر رہا ہوں کہ جب مولا کے ہاں مجلسیں ہوتی تھی نا تو مولا کے زمانے میں مولوی نام کی جنس ہوتی نہیں تھی. ہاں نہیں ہوتے تھے تقریریں. مولا کے زمانے میں کون تقریریں کرتا تھا؟ کس کی جرت تھی کہ مولا تشریف فرماؤ اور کوئی تقریریں کرے؟ وہاں شاعر ہی آتے تھے اور شاعروں کو مولا انعام دیتے. میں تو اڈبل منگیا, توجہ فرمائیے گا. شاعروں کو مولا انعام دیتے تھے, انعام ہدیے دیتے تھے مولا. میں مثلا ایک بات عرض کر دوں تو ایک بندہ رائے صاحب میرے مولا کی خدمت میں حاضر ہوا اور آ کے کہنے لگا مولا میں بڑا مقروض ہوں تو قرض ادا کرنے کے لیے اتنی رقم مجھے چاہیے تو وہ عطا فرما. مولا نے فرمایا بیٹھ جاؤ دیتے ہیں. تو نجم شاہ جی بندہ بیٹھ گیا, اتنے میں دیبل آ گئے. مولا نے بٹھا لیا, دیبل آ گئے کیونکہ اس سے مولا نے کہا تھا کہیں سے کچھ آتا تو تمہیں دیتے. دیبل نے کہا مولا میں نے آپ کا ایک قصیدہ لکھا. مولا نے فرمایا سناؤ. دیبل نے قصیدہ سنایا. مولا نے غلام سے کہا جاؤ اندر اشرفیوں کی تھیلی پڑی ہے, اٹھا کے دیبل کو دے دو. توجہ, وہ دیبل کو عطا کر دی گئی. دیبل کہنے لگے میں نے ایک اور قصیدہ لکھا ہے. مولا نے فرمایا پھر وہ بھی سنا. اس نے وہ بھی سنا ہے. مولا نے فرمایا ایک اور تھیلی اٹھا لاؤ. وہ بھی اٹھا لایا. مولا نے فرمایا یہ بھی دے دو. دیبل کہنے لگے مولا ایک اور لکھا ہے. مولا نے فرمایا جاؤ سناؤ اور تھیلی لو اور چلے جاؤ. 3 قصیدے سنا کے دیبل نے اشرفیاں سنبھالی. مولا نے فرمایا تو قیامت تک سناتا رہ, میں دیتا رہوں گا. وہ بندہ جو پہلے مقروض آیا ہوا تھا نا وہ کہنے لگا مولا دیکھ لے مجھے اتنی دیر بٹھائے رکھا ہے اور دیبل کو اشرفیوں پہ اشرفیاں دیے جا رہے ہیں. مولا نے فرمایا تمہیں بٹھانا مقصود نہیں تھا, دکھانا مقصود تھا کہ ہمارا قصیدہ تمہیں اچھا لگتا ہے یا برا لگتا ہے. جی آپ سلامت رہیں, زندگی آپ مل کے بولو حیدری. آؤ جی ملک صاحب بسم اللہ. تو میں چونکہ رائے صاحب آ گئے تو میں ان کی آمد پہ 2-4 مصرے پڑھ کے تو 2 فکرے مصائب کے کہتے ہیں اور آپ کو سلام کرتے ہیں. حاضری ہو گئی نا جی. میرے یقین پہ گرد گمان تک نہ رہے. میرے یقین پہ اگر مصرع مشکل ہو جائے تو آپ مشکل کشا کے ماننے والے ہیں. میرے یقین پہ گرد گمان تک نہ رہے, حسین کہہ لوں تو اپنا دھیان تک نہ رہے. کیا بات ہے بھائی آپ کے, کیا کہنے آپ کے. میرے یقین پہ گرد گمان تک نہ رہے, حسین کہہ لوں تو اپنا دھیان تک نہ رہے. علی کے ذکر میں بھائی توجہ ناز حسین جاگنا, میں لفظ و لہجہ و تقریر سے گزر جاؤں. میرے سامنے چونکہ بیاض نہیں ہوتی تو جیسے یاد آتا ہے میں ویسے سنا دیتا ہوں. میرے یقین پہ گرد گمان تک نہ رہے, حسین کہہ لوں تو اپنا دھیان تک نہ رہے. میں لفظ و لہجہ و تقریر سے گزر جاؤں, علی کے ذکر میں بے شک زبان تک نہ رہے. میں لفظ و لہجہ و تقریر سے گزر جاؤں, علی کے ذکر میں بے شک زبان تک نہ رہے. اور سپاہ شام سے ہر کی طرح نکل آؤں. سپاہ شام سے ہر کی طرح نکل آؤں, حسینیت کی حمایت بیان تک نہ رہے. آپ جیئیں سلامت رہیں. یہ ایام ایسے ہیں, آج شب بھی ایسی ہے. آج اس شہزادی کا جنازہ اٹھا ہے. جس نے وہ بازو آل محمد کو دیے,
جن کے سہارے پہ حسینیت کی کشتی رواں ہے۔ دو ہی فکرے مجھے کہنا ہے۔ جیسے کربلا جانے کی دعائیں مانگتے ہیں آپ، ویسے مدینہ جانے کی دعا بھی مانگا کر۔ وارث زمانہ آئیں اور دو قبروں پہ چھت ڈال دیں، میں محل کا تقاضا ہی نہیں کرتا، اور وہ وقت آ جائے کہ ہم جنت البقیع میں بھی بین الحرمین کھڑے ہوں۔ دو قبریں ہیں وہاں، دونوں پہ دھوپ ہے۔ چار تو بیٹے ہیں نا شہزادی کے، اور جب آپ جنت البقیع جا کے دیکھیں تو آپ کو لگے گا کہ جیسے ایک ماں چار یتیم لے کے سو رہی ہے۔ سیدہ آپ کو سلامت رکھے۔ 3 جمادی الثانی گزر گئی، آپ نے 3 کو بڑا غم منایا ہوگا، لیکن 3 گزرنے کے بعد سویا نہ کریں، اگلی رات جاگا کریں۔ اگلی رات ہی جاگنے کی ہے، پتہ نہیں کون سا بندہ جو ہائے کرے اگلی رات جاگنے کی، اس لیے کہ 3 اور 4 کی درمیانی رات ساری رات علی کو بطول چھپانے میں لگ گئی۔ سیدہ آپ کو سلامت رکھے۔ 2 وصیتیں شہزادی کی سن لیں اور میں آپ کو سلام کر رہا ہوں۔ شہزادی نے فرمایا، یا علی جنہوں نے مجھے اذیت دی ہے وہ میرے جنازے میں نہ آئے۔ میں اگر آسان لفظوں میں کہوں تو شہزادی فرما رہی ہیں جنہوں نے مجھے مارا ہے وہ میرے جنازے میں نہ آئے۔ اور یہ کئی بندے پریشان ہو جاتے ہیں کہ کس نے شہزادی کو کس نے مارا، تو احتیاط میں کئی بندے ظلم چھپا جاتے، اتنی احتیاط نہ کر کے حقائق مسخ ہو جائے۔ جب حسنین کریمین 3 جمادی الثانی کو نانا کی قبر پہ گئے تھے تو حسن امیر نے حسین بادشاہ سے کہا تھا، حسین نانا آپ سے زیادہ باتیں کرتے تھے، آپ بتائیں نا نانا کو اماں کی حالت کیا ہے۔ تو حسین نے امامہ اتار دیا، رخسار نانا کی قبر کی مٹی پہ رکھا اور رو کے کہنے لگے، نانا جہاں اماں نماز پڑھتی ہے وہ جگہ سرخ ہو جاتی ہے۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلِبٍ يَنْقَلِبُونَ وَلَعنَةُ اللَّهِ عَلَى الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ۔